14 پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہاں سب سے پہلے کافروں کے تعلق سے ایک بات بیان کی ہے، اور اسی آیت کریمہ میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ قیامت کے دن کافر لوگ بڑی حسرت کے ساتھ یہ امید کریں گے کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے۔ تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے کافروں کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ وہ بہت پچھتائیں گے، بہت افسوس کریں گے، بڑی حسرت ہوگی ان کو، کیونکہ وہ جان چکے ہوں گے کہ اب کوئی نکلنے کی بھی جگہ نہیں ہے، اور ایسا عذاب اللہ رب العالمین کا آنے والا ہے کہ جو کبھی وہاں سے نکل بھی نہیں پائیں گے اور ختم بھی ہونے والا نہیں ہے، اور وہ دنیا کا عذاب ایسی کوئی عذاب اس کا مقابلہ نہیں، تو یقیناً ان کو پچھتانا ہی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کافروں کی اسی بات کو بیان کیا کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، اس بات کی وہ حسرت کریں گے، افسوس کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اس طرح کی باتیں نہیں ہوں گی، کافروں کے مقابلے میں مسلمان آتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافر آتے ہیں۔ جب کافر اس طرح کی حسرت اور افسوس کریں گے تو مسلمان اس طرح کی حسرت و افسوس نہیں ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، اے نبی آپ چھوڑ دیجئے ان کو کھانے پینے میں، ویتمتعوا اور انجوائے کرنے میں، ویلہہم الامل اور مستقبل کی پلاننگ کرنے میں۔ یہ تین چیز اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے، اور یہ تینوں چیز بد نصیبی کی چیز ہے کہ آدمی اگر آخرت اس کے نگاہ میں نہ ہو تو ایسی صورت میں اگر ان تین چیز میں کوئی بھی شخص پڑ جائے تو چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بڑا بد نصیب ہے اور بڑا بدبخت ہے۔ تو اگر جو لوگ یہاں چونکہ کافروں کے ضمن میں یہ بات کہی گئی ہے، تو کافروں کی یہ تین چیزیں، تین صفات ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، تو مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں سب سے پہلا نمبر میں آخرت ہونا چاہیے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کے اگر ایک حد تک وہ استعمال کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اچھا کھانا پینا، عمدہ کھانا پینا کر رہا ہے کوئی دقت نہیں، لیکن اسی طریقے سے انجوائے بھی کر رہا ہے ایک حد تک کوئی دقت نہیں، اسی طریقے سے آخرت پلاننگ کر رہا ہے، لیکن مومنوں کی سب سے بڑی پلاننگ ہوتی ہے آخرت کے تعلق سے کہ کس طریقے سے ہم کامیاب ہو جائیں، یہ پلاننگ سب سے اصل ان کے نگاہ میں رہتا ہے۔ لہذا مومن اگر ہے اور آخرت کی پلاننگ کے ساتھ ساتھ، آخرت کی تیاری کے ساتھ ساتھ یہ پلاننگ بھی اور یہ کھانے پینے اور انجوائے وغیرہ بھی کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو شخص آخرت کو بھول کر کے یہ ساری چیزیں کرتا ہے تو ایسا شخص بڑا بدبخت ہے اور ایسا شخص بڑا بد نصیب۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شیطان ابلیس کے تعلق سے بیان کیا، اور اس واقعے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو کئی طریقے سے فضیلت دی۔ پہلی فضیلت یہ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ دوسری فضیلت ان کو یہ دی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر پھونکا۔ تیسری فضیلت یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، بہت سارے علم دیے جو کہ فرشتوں کو یہ علم نہیں تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو سجدہ کروائے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو سجدہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس کے اندر حسد تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے حسد تھی، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے جب اللہ کا حکم ہوا تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی، یعنی وہ قیاس پر چلا گیا، سینس پر چلا گیا، وہ اللہ کے حکم کو نہیں دیکھا کہ کس کا حکم ہو رہا ہے، وہ سینس پر چلا گیا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آگ کو جلایا جائے تو اوپر کی طرف اٹھتا ہے، مٹی سے آدم بنائے گئے ہیں، مٹی کو اگر اوپر بھی اچھالا جائے تو وہ نیچے ہی آ کے گرے گا، تو میں اس سے اونچا ہوں، میں اس سے بلند ہوں، پھر میں کیوں کر اس کو سجدہ کروں؟ تو ایک حسد اور دوسری یہ سینس، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے
کلام کے سامنے کوئی سینس نہیں چلتی ہے، یہ بھی ایک بات ثابت ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہو گئی کہ آسمان کے اندر سب سے پہلا گناہ کس چیز کی وجہ سے تھا؟ حسد کی وجہ سے، اور زمین کے اندر بھی سب سے پہلا گناہ اسی حسد کی وجہ سے قابل نے حابل کو قتل کیا تھا۔ تو زمین میں بھی حسد کی وجہ سے پہلا گناہ، آسمان میں بھی حسد کی وجہ سے پہلا گناہ۔ لہذا معلوم ہوا کہ حسد ایک بہت بڑی خطرناک چیز ہے جو آدمی کو ہر حال میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آدمی کو جو فضیلتیں جس کو اللہ رب العالمین نے جیسا دیا ہے اسی میں وہ جو ہے ایک طریقے سے آدمی کے سینس میں یہ رہنی چاہیے۔ اللہ کا یہ تقسیم ہے، اللہ نے جس کو جیسا چاہا ہے وہ تقسیم کر دیا ہے، لہذا حسد کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات، اللہ کی ہر بات پیاری ہے مگر یہاں پہ ایک پیاری بات اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ ابلیس کو کہا کہ سنو میرے بندے پر تمہاری بس نہیں چلے گی، میرے بندے پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ یعنی ابلیس کسی بھی شخص کو زور لگا کر کے اور بس اس کے اوپر چلا کر کے کسی کو کافر نہیں بنا سکتا، کسی کو برے کاموں میں نہیں لگا سکتا۔ بس یہ ہے کہ وہ جو ہے وسوسہ دے سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، ذہن کو ادھر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان اگر اللہ کے مخلص بندے ہوں تو وہ ذہن میں آنے کے باوجود اس راستے کو نہیں اختیار کریں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین۔ جنت کی دو صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ جنت میں اس طرح کی اللہ رب العالمین نے نعمتیں رکھی ہیں کہ اس میں نہ آدمی تھکے گا، نہ کوئی پریشان ہوگا، اور نہ ہی اکتاہٹ محسوس ہوگی، اور نہ ہی وہاں نکالے جانے کا خطرہ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر یہ دو چیز کی کمی پائی جاتی ہے کہ آدمی جو کچھ بھی نعمتیں پا رہا ہے تو اس میں اس کو تکلیف بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ کروڑ پتی ہے تو اس کو تکلیف نہیں ہے، کروڑ پتی اور پیسوں میں اس کے پاس بھرا ہوا ہونے کے باوجود کبھی انسان اکتا جاتا ہے۔ کوئی بھی نعمت دنیا کے اندر ایسی نہیں ہے کہ آدمی اس کے اندر اکتائے نہیں ہے، اکتاتا ضرور ہے، اس کے لیے پریشانیاں ضرور اٹھاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی اس بات کے خوف لگا رہتا ہے اس کے ذہن و دماغ میں کہ نہ جانے کب یہ چیز ختم ہو جائے۔ اس کی جو کچھ نعمتیں دیا گیا ہے ان نعمتوں کے بارے میں ایک خوف لگا رہتا ہے، مگر جنت میں یہ دونوں چیز نہیں ہوگی، اکتاہٹ نہیں ہوگی، پریشانی کو آدمی کو نہیں کرنا پڑے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ جنت کے اندر انجوائے ہی انجوائے ہے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے کنڈیشن رکھے ہیں مگر جنت میں کوئی کنڈیشن نہیں، جتنا چاہو انجوائے کرو، جتنا چاہو پھرو، جتنا چاہو کھاؤ، جتنا چاہو موج مستی کرو، کچھ بھی کرو، تمہیں کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، وہاں پر کسی چیز کی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ فل انجوائے کے ساتھ تم زندگی گزارو، اور ساتھ ہی ساتھ تمہیں وہاں سے نکل جانے کا کبھی خطرہ نہیں ہوگا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو جو لوگ ہمیشہ کی اس طرح کی نعمتوں کو بھلا کر کے چند دنوں کے فائدے اٹھانے کے لیے دنیا میں ہی کھو جاتے ہیں تو کیا ایسے لوگ عقل مند ہو سکتے ہیں؟ عقل مند نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پیاری بات کہی، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے اور اس آیت کریمہ کی جب بات آئی تو ایسی صورت میں زارو قطار رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بات جو کہی ہے کہ اپنی رحمت کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جبکہ عذاب کی نسبت اپنی طرف نہیں کی ہے۔ کہا نبئ عبادی، اے نبی آپ خبر دے دیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، اور کہا وان عذابی، اور میرا عذاب هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب جو ہے وہ بھی دردناک عذاب ہے۔ یہاں آپ دیکھیں کہ رحم کی صفت اللہ کے اندر خود موجود ہے، رحم کی جو صفت ہے وہ اللہ کی ذاتی صفت ہے اور وہ اللہ رب العالمین کے نفس کے اندر موجود ہے، لیکن عذاب کے بارے میں جب بات آئی تو کہا ان عذابی، میرا عذاب، یعنی یہ نہیں کہا کہ
میں عذاب ہوں یا یہ کہ میرے اندر صفت ہے عذاب دینے کا، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی طرف رہنمائی کی اور اشارہ کیا کہ وہ میری ملکیت میں ہے عذاب، جس کو چاہوں گا میرے بندوں میں سے اس کو ڈال دوں گا۔ تو یہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ یہ بات سن کر کے کہ اللہ نے کتنا بڑا رحم کرنے والا ہے کہ یہاں پہ دردناک عذاب کے تعلق سے ذکر کرنے کے بعد بھی اپنی رحمت کو اس انداز میں ذکر کیا ہے کہ وہ رحمت ہی بھاری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی ہے کہ کبھی بھی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، تم کتنوں بھی بڑے گنہگار ہو، تم کتنوں بھی بڑا خطا کار ہو، لوگ تمہیں جو کچھ بول رہے ہیں، مگر میں ایک واحد ایسی ذات ہوں کہ تو میرا بندہ ہے، میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، محبت ہے تجھ سے، لہذا کتنوں بھی بڑا گناہ ہو جائے تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے قال ومن يقنط من رحمت ربی الا الضالون، کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس وہی ہوتا ہے جو ضالون ہے، یعنی گمراہ ہے۔ یہاں گمراہ کیوں بتایا گیا کہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو گمراہ بتا دیا گیا، یعنی کہ کبھی بھی انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور مایوس وہی ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اور اس کی تفصیل آپ دیکھیں، کیونکہ مایوس کب ہوتا ہے انسان، یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری جو بیماری ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، میری جو پریشانی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والی، اور اسی طریقے کے جو بھی مصیبتیں ہیں اور جو بھی تکلیفیں کبھی نہیں ختم ہونے والی۔ جب یہ بات سوچ لیتا ہے آدمی تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے اس کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہر چیز پر قادر ہے، ناممکن چیز کو ممکن بنانے پر اللہ رب العالمین کی ذات قادر ہے۔ پھر تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ اللہ رب العالمین تمہیں اس مصیبت سے نکالنے والا نہیں، تمہیں اس گناہ سے نکالنے والا نہیں، تمہیں اس پریشانی سے نکالنے والے نہیں؟ تم کیوں اس طرح کے تم کیوں سوچ لیے؟ گویا کہ تم نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا اور اسی لیے ضالون ہو، گمراہ ہو۔ اس کے بعد آخری بات، اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہمارے نبی کو کہ تمام پریشانیاں ہیں، اے نبی جتنی پریشانیاں قوم کی طرف سے آپ کو پہنچ رہی ہے، دو نسخہ کو اپنا لیجئے، دو کام اپنا لیجئے، یہ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی مدد ایسی آپ کی زندگی پر آئے گی تو اللہ رب العالمین ہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اے نبی آپ کے اوپر مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جائے گا، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ کے دل کس قدر ان کی باتوں کو اور ان کی شرارتوں کو سن کر کے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، اس بات کو ہم بخوبی جانتے ہیں، لہذا آپ دو کام کریں۔ کہا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے بن جائیے۔ تسبیح بیان کیجئے، حمد و صلات بیان کیجئے، اللہ رب العالمین کی تعریف کیجئے، ذکر و اذکار میں اپنا وقت لگائیے، اور دوسرا کام نماز پڑھیے۔ سجدہ کب کرتے ہیں؟ نماز ہی کے اندر سجدہ ہوتا ہے، اسی لیے صحیح روایت کے اندر اس بات کا تذکرہ آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب بھی پریشانی ہو جاتی، کوئی بھی مشکل حالات آ جاتے تو آپ نماز میں لگ جاتے تھے۔ یہ رہنمائی تھی اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ یہ دو کام کر لیجئے، دشمن کی طرف سے اللہ رب العالمین آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، اور کافی ہوا۔ جتنے بھی بڑے بڑے دشمن تھے بدر کے موقع پر اللہ رب العالمین نے فرشتے نازل کر کے ان کو ختم کر دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكَ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورۃ النحل شروع ہو رہا ہے۔ دو آیتیں سورۃ النحل کی 7 اور 8 کی پڑھی گئی ہیں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے سواری کے تعلق سے چند باتیں بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے خاص طور سے چوپائی کے تعلق سے فرمایا کہ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشَقِّ الْأَنفُسِ، کہ تم چوپائی کی سواری سے اپنے بوجھ کو ان شہروں تک پہنچاتے ہو جو خود بغیر کسی سخت قسم کی زافسانی
اور بڑی مشقت کے بغیر تم ان سامانوں کو، ان بوجھ کو نہیں لے جا سکتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین اپنے فضل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کہا ان ربک لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے۔ والخیل والبغال والحمیر، اور گھوڑے، کھچر اور گدھے اللہ رب العالمین نے پیدا کیے ہیں لترکبوها وزینۃ۔ اس کے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ تم اس سے سواری حاصل کرو، ایک جگہ سے دوسری جگہ اس پر چڑھ کر کے جاؤ، اور دوسری چیز وزینۃ، یہ تمہارے لیے باعث زینت کی بھی چیز ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ رب العالمین ایسی ایسی چیزیں پیدا کرے گا کہ جسے تم اب نہیں جانتے۔ سواری کے تعلق سے یہاں یہ جو دو آیت کے اندر موٹے طور پر دو بات میں بیان کر رہا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو آخری سینٹنس وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ اللہ رب العالمین ایسی ایسی سواری پیدا کرنے والا ہے جسے تم اب نہیں جانتے، یہ کہہ کر کے دنیا میں بلکہ قیامت تک کے آنے والے جتنے قسم کی سواریاں ہیں ساری سواری کو بیان کر دیا گیا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن میں ایروپلین کا ذکر ہے، قرآن میں ٹرین کا ذکر ہے، قرآن میں اور دیگر سواریوں کا ذکر ہے۔ یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اجمالی طور پر اللہ رب العالمین نے یہ چیز بیان کر کے کہ ایسی ایسی چیز اللہ رب العالمین پیدا کرنے والا ہے جو اب تم نہیں جانتے، چونکہ اب نہیں پیدا کیا گیا ہے وہ ساری چیزیں، تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو، اللہ رب العالمین قیامت تک کے آنے والے تمام ایجادات جو سفر کے تعلق سے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کو لے کر کے جائیں گے، وہ چیز بیان کی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے سفر میں مشقتیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ السفر قطعۃ من العذاب، صحیح بخاری کی روایت، کہ سفر جو ہے یہ عذاب کا ٹکڑا ہے، اس میں مشقتیں ہیں، جتنوں بھی سہولیات آ جائیں سفر میں، اے سی لگ جائیں اور بھی طرح طرح کی سہولیات آ جائیں، لیکن اس کے باوجود انسان کو مشقت اٹھانا ہی اٹھانا ہے۔ چاہے ایروپلین میں آپ سوار ہیں، فلائٹ میں آپ جا رہے ہیں، اس کے باوجود پریشانی ہے۔ میں تو سفر کبھی نہیں کیا، لیکن آپ میں سے جو لوگ سفر کیے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہاں سب سے پہلے لگیج کا مسئلہ رہتا ہے، اتنے سے ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے، اتنا کیجی جو ہے وہ اجازت ہے۔ اسی طریقے سے پھر وہ چیکنگ وغیرہ بھی ہوتا ہے، آپ کے کون سے ایسے سامان تو نہیں جو ان کے قانون کے مطابق ان کے خلاف ہے، اسی طریقے سے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ پھر کبھی کبھی ایروپلین یا یہ کہ جو فلائٹ ہیں وہ کبھی لیٹ سے بھی رہتے ہیں، اسی طریقے سے کبھی کبھی آپ کو جانا ہے کہیں پہ، یہاں سے سعودی عرب جانا ہے تو اسی صورت میں ڈائریکٹ آپ کو نہیں ملتی ہے، کہیں پہ پھر آپ کو اسٹاپ رہتا ہے، اور اس طرح کی ہزار قسم کی پریشانیاں ہیں۔ جتنوں بھی سہولیات آ جائیں، پریشانیاں بہرحال ہیں تو ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو یہ چیز بیان کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو جتنوں بھی سہولیات آئیں، پریشانیاں ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک بات بیان کی ہے کہ دنیا کے سفر میں اتنی مشقت ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں، تو پھر اس دنیا جو کہ دار الفنا ہے، فنا ہونے والی دنیا ہے، فنا ہونے والی دنیا سے دار البقاء کی طرف آدمی اگر سفر کرتا ہے تو اس میں کتنی مشقت ہو سکتی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ دنیا کی سفر کے اندر ہم اتنی مشقت کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ دنیا سے اگر ہم آخرت کی طرف ہم جائیں تو اس سفر میں کتنی مشقت ہے۔ وہ بھی ایک سفر ہے جو ہمیں وہ سفر کو طے کرنا ہے، اس میں ہم دیکھیں اس میں بھی ایک پلاننگ ہے، ایک سسٹم ہے، بغیر کسی سسٹم کے کوئی چیز نہیں ہے، اس میں بھی سسٹم ہے۔ آدمی کے پاس سب سے پہلے اعمال کے حساب سے وہاں جس طریقے سے ایروپلین اور فلائٹ میں ایک کارندے
کارندوں کی ایک جماعت ہوتی ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کی ایک جماعت آپ کی روح کو نکالنے کے لیے آئے گی، اور اس میں جو سب سے ہیڈ اور لیڈر ہوں گے وہ ملک الموت ہوں گے۔ اور اس طریقے سے جس طریقے کے اعمال ہوں، اچھے اعمال ہوں، تو ایسی صورت میں بہت ہی خوبصورت نرم مزاج سے بات کرنے والے، بہت اچھے آپ کو یہاں تک کہ صلاح دینے والے، انشاءاللہ اس تعلق سے بھی ایک آیت جو آئی ہے اس کی طرف آئیں گے، تو بہت ہی اچھے فرشتے آپ کے یہاں آئیں گے اور بڑے ہی نرمی سے بات کرتے ہوئے، یہاں تک کہ خوشی دلاتے ہوئے اور اس بات کی تسلی دلاتے ہوئے کہ آپ کو کوئی غم ہونے والا نہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں، آپ جنت کی طرف چلے جاؤ، اور اس طریقے سے ایک بہت ہی اچھے انداز میں روح کو نکال کر کے لے کے جاتے ہیں۔ جبکہ اگر اعمال برے ہوں تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی سخت مزاج کے اور بہت ہی ڈراؤنک قسم کے چہرے اور اس طریقے سے وہ فرشتے آتے ہیں اور وہ بڑے ہی زبردست طریقے سے وہ کھینچ کر کے روح کو نکال کر کے لے کے جاتے ہیں، اور سب سے پہلے اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو اجازت دیتا ہے کہ علیین میں ان کا علیین رجسٹر میں ان کا نام لکھو یا سجین رجسٹر میں نام لکھو۔ وہاں پہ سب سے پہلے آپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ نام لکھے جانے کے بعد پھر قبر کی طرف حوالے کر دیا جاتا ہے، اور قبر میں پھر سوال و جواب ہوتے ہیں۔ پھر سوال و جواب ہونے کے بعد ایک ویٹنگ کرنا پڑتا ہے، ویٹنگ روم میں قبر میں کچھ ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ کی جو فلائٹ جائے گی سیدھے آخرت کی طرف، حشر کی طرف، اور حشر کے میدان میں آپ کا جو سفر ہے وہ 50,000 سال کا سفر ہے، اور وہ بہت ہی بھیانک سفر ہے۔ آدمی کے اگر نیک اعمال نہ ہو تو ایسا سفر ہے کہ جس میں کوئی بھی سائے نہیں ہے، اس میں کہیں بھی پانی کا بندوبست نہیں ہے، اور 50,000 سال آپ کو پیاسے بھی رہنا ہے، بھوکے بھی رہنا ہے، اور دھوپ کی جو شدت ہے اس کو بھی سہنا ہے، اور اوپر سے خوف کے جو ہے لرزہ برسا دینے والی ایسی خوف طاری ہوگی، اور اسی طریقے سے غم لاحق ہوگا۔ یہ ساری پریشانیاں ہیں اگر نیک اعمال نہ رہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس سفر کو طے کرنے کے بعد اپنے منزل مقصود تک پہنچیں گے، یا تو آپ جنت میں پہنچیں گے یا جہنم میں پہنچیں گے۔ تو یہ بھی ایک سفر ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سفر کی یہ مشقت کا حال یہ ہے کہ اتنی پریشانی ہوتی ہے، تو بھلا بتاؤ یہ دنیا سے جو آخرت کی طرف سفر کرتے ہیں تو اس کے اندر کتنی مشقت ہے، واقعتاً بڑی گہری بات ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، کہ جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، ایسے لوگوں کے یہاں فرشتے جب ان کو وفات دینے کے لیے، موت اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو وہ جو گنہگار لوگ ہیں، جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں، وہ اپنے آپ کو فرما برداری پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، میں کوئی برائی عمل نہیں کر رہا تھا، کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا۔ فرشتے جواب دیں گے بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، ہاں ہاں کیوں نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے تھے ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے، ساری چیزوں کو جانتا ہے، تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں۔ پھر کہا کہ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم داخل ہو جاؤ۔ فلبئس مثوى المتکبرین، تکبر کرنے والے کے لیے کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ نیک ہوں گے ان کے تعلق سے کہا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جو لوگ پاکیزہ عمل کرنے والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، ایسے لوگوں کے یہاں جب فرشتے ان کی روح کو نکالنے کے لیے، ان کو وفات دینے کے لیے آئیں گے، یقولون سلام علیکم، تو وہ ان کو سلام پیش کریں گے، کہیں گے کہ آپ پر سلامتی ہو، سلام کہیں گے السلام علیکم، پھر کہیں گے ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، آپ نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے بدلے میں آپ جنت میں چلے جاؤ۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اسی پر جمے رہے، توحید کے اوپر ڈٹے رہے، تو اس کا فائدہ یہ بیان کیا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے
اور فرشتے ان کو خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا کہ تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون اور تم جنت کی خوشخبری سن لو کہ تم جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا اسی جنت میں تم داخل ہونے والے ہو۔ سبحان اللہ، نیک اعمال کرنے والے موت سے پہلے ان کو یہ ساری خوشخبریاں سنائی جاتی ہے۔ موت ابھی آئی نہیں ہے، موت کے بالکل قریب ہے آدمی، فرشتے آتے ہیں، ان کو خوشخبریاں سناتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دے کر کے پھر اس کی روح کو نکال کر کے لے کے جاتے ہیں۔ تو اتنا عظیم چیز ہے یہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان کی ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کو کافی سمجھتے ہیں اور حدیث رسول کو لینا مناسب نہیں سمجھتے یا یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ایسے لوگوں کے تعلق سے ایک ہدایت بیان کی گئی ہے۔ کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ یہاں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ یہاں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن مجید ہی کو ذکر کہہ دیا، یعنی اگر قرآن مجید کی آدمی تلاوت کرے گا تو ایسی صورت میں یہ پورا کا پورا اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار ہیں۔ جو آدمی ذکر و اذکار کر کے اللہ رب العالمین کے ہاں نیکی کما سکتا ہے، فضیلت لے سکتا ہے اور اسی طریقے سے ثواب بٹور سکتا ہے، اسی طریقے سے آدمی قرآن مجید کو پڑھے گا تو اسی طریقے سے ثواب حاصل کرے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کی مجلس ہوگی تو وہ بھی ذکر کی مجلس ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو ذکر کہا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ اور اے نبی آپ کی طرف ہم نے ذکر کو نازل کیا، قرآن مجید کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ لوگوں کے یہاں وضاحت کر دیں، قرآن مجید کو کھول کھول کر کے بیان کر دیں، اس کا معنی اور مفہوم سمجھا دیں۔ معلوم ہوا کہ صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن کا مفہوم بھی جاننا ضروری ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائیں گے۔ یہ ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی تو حدیث تو اسی وضاحت کا نام ہے، کیونکہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے اور حدیث کو پڑھے بغیر، حدیث کو سمجھے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید سے آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن مجید سے آپ جو ہے حج نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی آیتوں سے آپ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کر سکتے، قرآن مجید کی آیتوں سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ چونکہ اجمالی طور پر خاص چیزوں کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بیان کیا ہے، جبکہ حدیث رسول میں اس کی پوری وضاحت پوری ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کو بغیر جو ہے اپنائے کوئی آدمی اہل القرآن اپنے آپ کو نام رکھ لے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا ہے اور یہ آخری بات ہے، فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ کہ نبی آپ صبر کیجئے اور جو کچھ صبر کی توفیق ملے گی آپ کو تو یہ اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے ملے گی۔ اس سے پہلے صبر کے تعلق سے ایک اور آیت گزر گئی، اس میں کہا الذین صبروا علی ربہم یتوکلون کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہاں صبر اور توکل کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آدمی مصیبت آئے تو اسی صورت میں صبر کرے، اور صبر کرنے سے عاجز آ جائے، بہت زیادہ پریشانیاں ہو تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین پر توکل کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرنا شروع کر دے، اللہ میں نے جو صبر کرنا تھا وہ ہم صبر کر رہے، اب صبر کے جو مادہ میرے اندر موجود ہے وہ اس سے ہاتھ سے نکل رہا ہے، لہذا تجھی پر بھروسہ کر رہا ہوں مولا، لہذا اس کام کو تو بنا دے اور اس مصیبت کو دور کر دے۔ ایک طرف سے صبر آدمی کرے، صبر سے اگر عاجز آ جائے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرے۔ اور یہاں صبر کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ اے نبی آپ صبر کیجئے اور جو کچھ توفیق ملے گی صبر کی تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہی کی طرف سے توفیق ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ آدمی اگر صبر کرتا ہے
تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے نوازش ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی ان لوگوں کے لیے آپ غم نہ کریں، وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور جو کچھ یہ مکر کر رہے ہیں، یہ چال چل رہے ہیں الٹی سیدھی، ان لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ ہو، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ پڑیں اور غم بھی نہ کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، یقیناً اللہ رب العالمین تقوی شعار لوگوں کے ساتھ ہے، جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہے۔ والذین هم محسنون، اور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، نیک عمل کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور تقوی شعاری کی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ لہذا کسی بھی مصیبت میں دشمن بھلے کتنوں ہی سازشیں کرے، اگر آدمی کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، پرہیزگاری کی زندگی ہے اور نیکی کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کی حمایت اللہ رب العالمین کرنے والا ہے، ان کو مدد اللہ رب العالمین کی طرف سے آنے والی ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تقوی شعار بن جائیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے ہاں خوف کھانے والا بن جائے اور نیکی کرنے والے بن جائے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین ہمارے لیے دنیا میں بھی کافی ہوگا اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، اور اسی طریقے سے آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ہر طرح کی نعمتوں سے نواز دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم سب کو، آمین۔ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔